تو یہ غلط فہمی ہے، آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں. بچوں کا نام منصور رکھتے ہیں تو رکھیں، رکھا ہے تو باقی رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. منصور نام جو ہے نا سنیت افزا نام ہے. منصور احمد ٹناٹن نام ہے. اب یہ نام ہوتا سب کو پتا تھوڑی تھا اس کا معنی کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے تو نماز میں اٹھتے بیٹھتے خود بخود انگلیاں چٹک جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ مطلقاً مکروہ تحریمی تو میں نے نہیں کہا. پرسوں ترسوں میں نے ہی بیان کیا تھا اس کا فجر کے بعد انگلیاں چٹکانے اور کینچی بنانے کا. تو میں نے قسمیں اس کی بیان یعنی صورتیں بیان کی تھی کہ نماز و توابع نماز، جو نماز سے ریلیٹڈ جو کام ہے، جیسے مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آنا، نماز کے لیے آنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، تو یہ دونوں کام بھی یہ توابع نماز میں سے نماز سے ریلیٹڈ ہے. اس دوران یا دوران نماز میں انگلیاں ڈالنا یا چٹکانا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یا انگلیاں چٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. اب یہ کہ اس کے علاوہ جیسے اس وقت آپ نماز میں بھی نہیں ہے، جو مدنی مذاکرے میں یہاں بیٹھے ہوئے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، نہ آپ مطلب نماز کے انتظار میں ہیں، تو آپ انہیں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو نماز کے تابع ہو، ریلیٹڈ ہو. تو اب اگر کسی نے انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوتے ڈال گئے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. یا انگلیاں چٹکایا کسی نے تو یہ ناپسندیدہ ہے، بچنا چاہیے. اور اگر ضرورت ہے تو ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. ضرورت ہے اگر کسی نے انگلیاں ڈالی یا چٹکائی تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تو اب اسی طرح وہ نماز کا کہہ رہے کہ نماز میں یہ خود بخود انگلیاں بچ گئیں، چٹک گئیں، تو یہ انگلیاں چٹکانا یہ اس کے مسائل ہیں. چٹک جانا خود بخود، اس کا بظاہر تو مطلب میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں، اور اس میں بندے کا اختیار بھی نہیں ہے نا. تو یہ خود بخود اگر چٹک گئیں انگلیاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے یا اٹھتے ہوئے بندہ سجدے سے یا اوپر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ انگلیاں چٹک جاتی ہیں. جی جی، گھٹنے چٹکتے ہیں، کندھے چٹکتے ہیں بعض اوقات. خیر یہ گھٹنے چٹکنا اور کندھے چٹکنا اچھی بات نہیں ہے. یوں دیکھا جائے تو جیل کم ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ گھٹنے بعض اوقات یہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے. کندھے رگڑ کھاتے ہیں آپس میں ہڈیاں. تو مجھے چونکہ تجربہ اس نے میں نے کہا یہ مطلب جیل ان کا جو کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونا تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے پھر یہ ہڈیاں ٹکراتی ہے تو وہ کڑک کر کے آواز آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی پتنگ کی ڈور کے حوالے سے کچھ بات چلی تھی تو آپ کو ایک آڈیو سوال سناتے ہیں اور کچھ دکھاتے بھی ہیں. ہاں یہ مدنی مذاکرے میں میرے رسول ہماری تربیت فرما رہے ہیں پتنگ بازی کے حوالے سے. تو میں بھی پچھلے مہینے اپنی فیملی کے ساتھ بائک پر جا رہا تھا کہ میرا 6 سال کا بیٹا آگے بیٹھا ہوا تھا مازن، اور ایک دم پتنگ کی ڈور کٹی اور اسے گلے میں لپٹ گئی. بس اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہوا، میری بائک سلو تھی اور مجھے ماجا آخری وقت پہ نظر آ گیا. فوراً میں نے بریک مارا، گاڑی روکی، فیملی کو بھی سنبھالا، اور اپنے بچے کی میں نے گردن دیکھی تو یہ ہلکی سے کٹ گئی تھی، لیکن کچھ زیادہ جانی مالی نقصان نہیں ہوا، بڑا اللہ کا فضل ہوا. یقیناً یہ پتنگ بازی بہت نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے. یہ بیچارے کا چہرہ بھی دیکھو اس طرح کا، ہاں بیچارے کا وہ کٹ گیا، نشان بھی محسوس ہو رہا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیے. تو ایسے تو پتہ نہیں کتنے کیس بنتے ہوں گے، پولیس کیس بھی ہوتے ہوں گے، اور پھر یہ سزائیں بھی پتہ نہیں ہوتی ہوں گی، کیا کیا ہوتا ہوگا، لیکن یہ باز نہیں آتے. انہیں پابندیاں ڈالی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تب بھی یہ باز نہیں آتے، اڑاتے. سر انتظامیہ جب تک خود
دیانتداری سے قانون پر عمل نہیں کروائے گی نا، اس وقت تک یہ خالی اعلانات کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، الٹا مطلب بعض راشی جو ہوتے ہیں رشوت خور، ان کی کمائی کے راستے کھلتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ ہے کیا نام ہے اس کا، کائٹ. جی اصل وہ میرے پڑھنے واسطے نے مجھے پوچھا تھا، اس کے ابو نے بھیجا تھا میرے پاس، آتے رہتے ہیں تو کہ میں کائٹ اڑا سکتا ہوں، چھوٹا بچہ اڑا سکتا ہے. میرے مسئلہ پوچھا تو یہ کائٹ سمجھ گیا یا اشارہ ملا کہ پتنگ. میں نے منع کیا کہ نہیں، اب یہ اتفاق سے ان کا غالباً اتفاق ہے یا اس وقت کوئی بات ہوئی تھی، اب پورا یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے یہ بڑے یعنی کہ اعتماد کے ساتھ اچھا انداز میں سوال کیا. 4-5 سال کے غالباً. چلو اس بہانے بہت سی معلومات ہمیں حاصل ہوئی. اور اب کائٹ نہ اڑانی ہے، نہ اس کے تماشے دیکھنے ہیں، نہ اس کی ڈور لوٹنی ہے. ڈور بھی کٹ کر جو ہے لوٹتے نا، یہ بھی لوٹنے والے بھی ظاہر ہے کہ وہ وہ ہے تو جس نے اڑائی اس کا مال ہی ہے، پیسے لگتے ہیں اس پہ. یہ لوٹنے والا بھی ظاہر گناہ گار ہے، اور جس کی ہے اس کو دینی پڑے گی. میرا اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مسجد کے وقف شدہ قرآن پاک کو گھر میں اس نیت سے لے جانا کہ ماہ رمضان کے بعد اس کو پڑھ کر دوبارہ مسجد میں رکھ دیں گے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی اور مدنی پھول ارشاد فرما دیں. مسجد کے لیے وقف کیے اور رمضان شریف میں تو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، اور کوئی جو گھر میں لے جائے تو نہ بھی اگر لوگ پڑھتے ہو تب بھی گھر میں اس طرح لے نہیں جا سکتے، جبکہ وہ قرآن کریم مسجد کے لیے کسی نے وقف کیا ہے. ڈیکوریشن بھی اس طرح کسی کا اٹھا لاتے ہیں کہ رمضان میں چمکانا ہے ذرا گھر کو. ہر چیز اپنے بندہ جیب میں ہی ہاتھ ڈالتا ہے، تو قرآن کریم کے لیے جیب میں ہاتھ کاہے کو نہیں جاتا. یہ کمال ہے. یار دینی کتاب پڑھنی ہے تو تحفے میں ملے، کہیں بٹتی ہو تو آدمی بولے گا چلو دیکھیں گے، اور موقع ملے گا تو تھوڑا پڑھیں گے. رسالہ اچھا تقسیم تو انتظار رہتا ہے کہ مفت میں ملے. دنیا پڑھنے والے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم وہ دنیاوی اسکول کی کتابیں کوئی دے گا تو پڑھوں گا. ارے بھائی قرضہ کر کے بھی پڑھے گا، چوری کر کے بھی شاید پڑھے. ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو کہ پڑھنا ہے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، جو کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. تو پھر یہ اس طرح کی باتیں وہ یاد ہوتی ہیں، سنی جاتی ہیں. لیکن دین پڑھنا جو ہے پڑھنے والا خوش نصیب ہے دین، لیکن سب مفت. اسکول کالج سب کے لیے خرچہ کریں گے. دینی مدارس جو جتنے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جب جامعۃ المدینہ بھی آپ کے اپنے دعوت اسلامی کے جو ہے کروڑوں روپیہ خرچہ، تو یہ بھی مفت ہم پڑھاتے ہیں. مفت پڑھاتے ہیں، مفت رہائش دیتے ہیں، مفت کھلاتے ہیں، 3 ٹائم کھلاتے ہیں، ناشتہ لنچ اور ڈنر، اور معیاری کھانا لیکن واجبی سا الحمدللہ. یہ سب جانتے ہوں گے. تو پھر بھی پڑھنے والوں کی تعداد کتنی، اور کالج میں جو پڑھتے ہیں اور مطلب کتنا خرچہ لوگ کرتے ہیں، یہ ٹیوٹر رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور اس میں کسی کو مطلب کوئی یعنی کہ کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے مارا ماری کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اور داخلے نہیں ملتے، اور مزید منتیں کریں گے. ہو سکتا ہے رشوتیں بھی کہیں چلتی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن معاملہ بس ایسے ہی ہے. لیکن یہ جامعۃ المدینہ میں ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آؤ داخلہ لو، اعلانات کرتے ہیں داخلہ لو، نو پرابلم، کوئی آپ سے پائی بھی سام نہیں لیں گے. پھر بھی ماں باپ کا رجحان نہیں ہوتا. بعض طلباء اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو بیچارے اپنے طور پر ماں باپ کو منع کر منتیں کر کے اور کسی طرح بھی یہ داخلے لیتے ہوں گے. ماں باپ کا رجحان نہیں ہوتا. بعض اوقات سختیاں بھی ان پر کی جاتی ہیں، اتنے عرصے تک تم کو اجازت دی ہے، جو بننا ہے اس ٹائم میں بن کے آ جا. یہ حالت ہے. مطلب حفظ کرنے کے لیے کتنی دلچسپی ہے لوگوں کو، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنے کی کتنی دلچسپی ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہوں گے. نہیں یہاں تک کہ مطلب پہلے سنا تھا، کہاں تک درست ہے اندازہ ہے کچھ ایسا کہ یہ درست ہو کہ ذہین اور کند ذہن 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں نا. تو ذہین جو ہے زیادہ ذہین ہے، یہ میرا بیٹا پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا. یہ وہ شرارتی ہے، یاد ہی نہیں کرتا مولانا کے مولوی کے کھاتے میں ڈال دو اس کو.
ये हाफिज जी बनेगा। अब ये कि मुराना इसको संभालेगा, फिर कुछ हो जाए तो बोले मुराना नहीं हुआ। अरे भाई तुमसे नहीं संभलता था, हमारे खाते में डाल दिया, हम यार इतने बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, किस किस को संभाले। तो ये मतलब, तो कम से कम इंतखाब भी करें तो सही तरीन का इंतखाब करें कि ये मेरा बेटा जो है, भले ये इसको मौलाना बनाओ, इसको मुफ्ती बना के दो हमको, ऐसे माँ बाप। लेकिन अब दावत इस्लामी ने ऐसे माँ बाप के जहन बनाए हैं। अब एक से एक माँ बाप दावत इस्लामी के माहौल में है जो अपनी औलाद को दीन पढ़ाना चाहते हैं, और बाद ऐसी जो फिर भी दुनिया की तरफ भागती है, नहीं पढ़ते, नसीब की बात है। लेकिन ये कि जो भी ये पढ़ते हैं अब, अच्छा पहले पढ़ते थे दीन, मदारिस का तो मैंने तो मदारिस के ना फेरे लगाए हैं ना, देखे मुझे ताल्लुकात अपने शुरू के काम में आना जाना। उमूमन मतलब गरीब तबका मदरसे में पढ़े, या वालिद साहब आलिम है तो बेटे को, दादा जान आलिम तो बेटा पोता, ये इस तरह मतलब जद्दी पुश्ती यूं तलबा होते हैं ये मदारिस में। ये अब जो हमारे यहाँ मदारिस है ना जामियातुल मदीना, इसमें यह है कि मालदारों की औलाद अब मिलती है दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में, पैसे वालों की स्टैंडर्ड। जैसे यूके, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ आपके जामियातुल मदीना कायम हो गए। तो ये तो कोई डॉलर के हवाले से मशहूर है, कोई पाउंड के हवाले से मशहूर है, ये पढ़ ही रहे ना जामियातुल मदीना में। और यहाँ भी आए, यहाँ भी पहुंच जाते हैं। जितना यूके से इस्लामी भाई यहाँ आते हैं ना, किसी और मुल्क से मुझे नहीं लगता कि आते हों, ये बरसों से आते हैं यूके से, एहतिकाफ में आएंगे, इसके अलावा कोई तरवीज इज्तिमात होते हैं तो ये पहुंच जाते हैं यूके वाले। हालांकि यूके कोई बराबर की गली में नहीं है, यूके बहुत दूर है, 10-12 घंटे की शायद इनकी फ्लाइट है। और मेरा ख्याल है वो लाखों या लाख है, टिकट भी ऐसा नहीं कि 2-5 हज़ार का होता हो, बहुत ज्यादा महंगा टिकट मिलता होगा। आते हैं ये लोग, कमाल है यार, अल्लाह जिसको तौफीक दे। तो हमारे यहाँ अमेरिका के भी तलबा यहाँ पढ़ते हैं, और शायद यूके के भी पढ़ते होंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के भी यहाँ आलमी मदीनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पढ़ते हैं, मतलब जामियातुल मदीना में। तो दावत इस्लामी का एक अपना रंग है कि जिसने इल्म दीन का जज्बा, इल्म दीन की अहमियत को उजागर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीगर मदारिस में इस तरह के लोग कम पाए जाते हैं, कि वही मैंने जो बताया कि गरीब गुरबे और इस तरह के बेचारे होते हैं। चलो ये गुर्बत अच्छी जो इल्म दीन की तरफ लगा दे, वो मालदारी अच्छी नहीं जो इल्म दीन से दूर रखने का काम करे, माअज़ल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह मोहम्मद। पापा इसमें ये भी देखा जाता है कि अक्सर लोग जो है, कुछ लोग जो है वो अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए मस्जिद में कुरान पाक भी रखवाते हैं। अब वो कुरान पाक के लिए वो जगह ऑलरेडी फुल होती है तो वो फिर भी रखवा रहे होते हैं, तो इस सूरत में क्या इसाले सवाब पहुँचेगा? और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुरान पाक शहीद भी हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? कुरान करीम रखवाने से उसका सवाब तो खरा हो गया, जो पहुंचेगा इसाल होगा। ये शर्त थोड़ी कि पढ़ेंगे तो ही सवाब मिलेगा। किसी ने मस्जिद बनाई, लोग नमाज पढ़ते ही नहीं उसमें, तो मस्जिद का तो सवाब मिलेगा ना उसको। जैसे हमारे यहाँ नेकी की दावत पर ये समझते हम लोग के किसी की इस्लाह की, वो नमाजी बन गया तो हमारे लिए सवाब जारिया वगैरह। तो अगर नमाजी नहीं बनेगा तो किसी को नेकी की दावत दी, का सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मिलेगा ना। नेकी की दावत का सवाब है, नमाजी बनाना तेरा मेरा काम थोड़ी है। पहले अपने को तो नमाजी हम बना ले, हमारा काम तो नेकी की दावत देना है, किसी को नमाज की दावत देना है, वो पढ़े या ना पढ़े, हमारा ये नेकी की दावत देना हमें सवाब दिला देगा। हमारा काम पहुंचाना है, और उसको नमाजी बनाना, उसको नेक बनाना, ये रब का काम है। अपने को तो नमाजी बनाने, इससे मुराद मेरी है कि दुरुस्त नमाज हम तो पहले पढ़ने वाले बने। यानी जो नमाज की दावत देते हैं वो भी खुद, 12 ऐसा होता है खुद नमाज उनकी दुरुस्त नहीं होती, लेकिन जज्बा होता है नमाज की दावत देते हैं, तो उनको मना नहीं किया जाएगा कि मत दो नमाज की दावत। मैं वैसे ही समझा रहा हूँ कि मतलब हम भी नमाज दुरुस्त करें, दूसरों को भी नमाज की दावत दें, और उनकी नमाज दुरुस्त करने में भी मदद करें, सिखाएं भी इनको। माशाल्लाह आज एक इंटरव्यू मुझे, इतने तासुरात सुने ना, ये इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद आया। तासुरात का तासुर एक ईसाई भाई ने मतलब कहा कि
ہمارا ہلکا نگران یہ ہلکے بنے ہوئے ہیں. ہلکا نگران بہت اچھا ہے. مطلب میں اور ایک اور ہم دونوں بیمار ہو گئے تو نگران تو ہم پر مطلب یعنی کہ صدقے جواں واری جواں والا اس نے مطلب یہ بار بار طبیعت پوچھنی یہ لا دوں باہر سے کوئی چیز منگوا دوں. آپ فکر نہیں کریں, آپ آرام کریں, جو ان میں سیکھنے کی ترکیب ہے نا میں آپ کو الگ سے سکھا دوں گا. ایسا مزے کا ماحول ہے یہاں ہے نا. واقعی یہ ہے دعوت اسلامی کہ پیسے لے کر بھی کوئی اتنی شفقت نہیں کرے گا آپ پر کہ آپ اسکول میں چھٹی کر دیں گے تو استاد صاحب آپ کو الگ سے بٹھا کر آپ کو پڑھائیں گے, ایسا شاید نہیں ہوگا. تو آ جائیے جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا, ابھی 25 دن باقی ہے اعتکاف کرنے اور یہاں کے مزے بھی لوٹے اور آپ کو پتا چلے گا روحانیت کس کو کہتے ہیں. سوال ہوتا ہے روحانیت کیا ہوتی ہے, وہ آپ آ کر دیکھ لیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے, یا انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. تو جس ہلکا نگران نے اس طرح مطلب یہ کیا, میری نیت ہے میں 500 روپے اس کو تحفہ دوں. میں ان کو نام ماشاءاللہ. تاثر جنہوں نے بیان کیا اس کا پتہ ہے مجھے, نام مطلب میں ان کو جانتا ہوں. میرا دل بہت خوش ہوا ہے کہ نگران ہو تو ایسا ہو, ہلکا نگران بھی ایسا ہو, علاقائی نگران جو سارا سال دعوت اسلامی کام کرتے ہو نا. تو یہ کام ہوتا ہے کہ جو انہوں نے تاثر دیا نا کہ اب یہ ان کے اندر نقش ہو گیا ہوگا, یہ اپنی اولاد کو بھی اب دعوت اسلامی ہی میں بھیجیں گے, اپنے محلے میں, اور جس کو بھی یہ گن گاتے رہیں گے کہ دعوت اسلامی کا تو عجیب نظام ہے, آؤ سب آؤ سب آؤ اور اپنے آخرت بناؤ. تو یہ کتنا بڑا کام ہے کہ ایک بندے نے کیا. یہ اور بھی ایسے ہوں گے, لیکن یہ کہ ان کا یہ انداز مجھے پسند آیا. اب وہ کس طرح مجھ سے رجوع کریں, وہ رکن شورا حاجی فضیل جو ہے اپنے, ان کے پاس یہ سارا اعتکاف کا نظام ہے, تو ان سے مطلب ان کے ذریعے اپنی عیدی وصول کر لیں 500 روپے انشاءاللہ, اور اپنی ڈیجیٹل فوٹو بھی مجھے بھجوا دینا تو آپ کی میں زیارت بھی کر سکوں. حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے, جو واقعی ایسا کام کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ کہ اور مزید دوسرے بھی انشاءاللہ یہ کریں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مطلب دین کا کام بڑھے, اور کیا اپنا ذاتی مفاد ہے, دین کا کام بڑھے, اور اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے جو بندے ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لپک کر آئیں کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کے بھلائی ہے. باقی تو دنیا کی خواری موت تو ایک دن آنی ہے. تو ہائے دنیا ہوئے دنیا, ہائے مال ہوئے مال کرتے کرتے کیا مرنا تھا یار. مولا 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 کر کے آدمی مرے, اللہ 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 کر کے مرے, کلمہ پڑھتے ہوئے مرے, ورنہ بعض لوگ گانے گاتے ہوئے مرتے ہیں, گالیاں بکتے ہوئے مرتے. یہ اس کے واقعات ہیں باقاعدہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی جیسی نعمت ہمارے ہاتھ میں آ گئی. یقین مانے جتنا شکر ادا کرے کم کم اور کم ہے. اس نیت سے ایک بار سجدہ شکر سب کر لینا کہ ہم کو دعوت اسلامی جیسی نعمت اللہ نے دی, اس کے شکرانے میں ایک سجدہ شکر ابھی بھی نہیں, یعنی کہ کر لینا, مطلب کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ مستحب ہے. حضور پوچھنا یہ تھا کہ جب بندہ تحیہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, تو حضور پھر گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا گناہ بھی ہو جاتے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے, دل کرتا بے چینی سے ہو جاتی ہے, رو رو کے پاگل پریشان. تو حضور پھر کچھ سکون ملتا ہے, پھر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے. تو حضور یہ ثابت قدمی کیسے نصیب ہوتا ہے وہ پر, حالت پکی نیت ہوتی ہے, پھر دماغ میں یہ دل میں کوئی ایسا فطور آ جاتا ہے, تو حضور اس سے کیسے بچا جائے؟ توجہ کی درخواست, جواب کا منتظر. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اور گناہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اصل وہ جیسے کہ کانٹا بھک گیا پاؤں میں, مثال کے طور پہ پاؤں میں داخل ہو گیا کانٹا, تکلیف ہو رہی ہے. اب کوئی پین کلر ٹیبلٹ لے لیا, ملم لگایا, اس پر مرہم لگایا تو درد ٹھیک ہو گیا, پھر درد شروع ہو گیا, پھر مرہم لگایا, پھر تھوڑا درد دب گیا. تو جب تک یہ کانٹا نہیں نکلے گا نا اس وقت تک یہ درد صحیح ہونا نہیں ہے, کانٹا نکال دیا جائے. تو ہم لوگ کیا مطلب توبہ کرتے ہیں عارضی طور پر, اور ذہن بناتے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے اطراف
को हम तब्दील नहीं करते। चारों तरफ जो कांटे बिखरे हुए ना, इनमें से एक कांटा भी निकाल नहीं पाते हम। हमारी सोबतें हमारे सामने हैं, जिनकी सोबत में जाते हैं, अच्छा काम धंधे की सोबत अपनी जगह पर वो भी है, और लेकिन टाइम पास करने वाली सोबत अपनी जगह पर है। फिर ये क्या, अब एक सोबत ये आ गई है, ये वाली, ये है ना, ये सोबत जो है ये अब भी हासिल की जाती है। अच्छा, फिर ये कि घर में स्क्रीन भी लगा होता है, चैनल, टीवी चैनल, गुनाह भरा, ये सोबत अपनी जगह पर है। तो अब चारों तरफ से जहरीले कांटे हमने मतलब रखे हुए हैं। अब ये बताइए कि दर्द दूर कैसे होगा। तो ये जितने भी यानी कि बुराइयों के असबाब है ना, वो भी खत्म करने होंगे। बुराई तो छोड़नी होगी, लेकिन बुराई के जितने भी असबाब हैं वो खत्म करने होंगे। बुरों की सोबत छोड़नी होगी। तो सच्ची तौबा जिसका, जैसा कि तौबा करने का हक है, ऐद हो कि आइंदा में ये गुनाह नहीं करूँगा, किसी सूरत से नहीं करूँगा। तो इस तरह मतलब ये कि सच्ची तौबा करे, तो अल्लाह पाक से दुआ भी मांगे। जब गुनाह हो जाए तो 2 रकात नफल पढ़े, सलात तौबा, मकरू वक्त ना हो, तो ये भी एक तरीका है। और फिर तौबा करे, तो ये सब मतलब सूरतें हैं। तो इस तरह की तौबा, हमारे यहाँ तौबा यूँ करते हैं, 2 चप्पत मार लिए हे करके, ये जा हो जा। खैर ये साहब जो थे साहिल, ये वाकई नादिम लग रहे थे कि परेशान थे गुनाहों की वजह से। इस तरह के भी एक तादाद होती है, लेकिन अब यह कि इनकी खिदमत में ये अर्ज है कि अपने अतराफ में क्या क्या है, जो मैंने जो 2-4 चीज़ों की निशानदेही की, ये है या क्या। अगर ये है खुदा न खास्ता, इसका पैगाम देने की जरूरत नहीं है, तो इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करें। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, फिर भी गुनाह नहीं छूट रहे, तब भी मायूस न हो, अपनी कोशिश जारी रखें कि दिन में 1000 गुनाह हो जाए किसी से माअज़ल्लाह, और हर बार सच्ची तौबा करें, तब भी उसकी तौबा कबूल है। ये नहीं कि इतनी बार गुनाह कर दिया अब तौबा का दरवाजा इसके लिए बंद हो गया, ऐसा नहीं है। सच्ची नदामत, सच्ची शर्मिंदगी, लेकिन तौबा करते हुए फाइनल हो, खुद तौबा करते हुए तज़ब्ज़ुब ना हो, बिल्कुल फाइनल हो कि मैंने ये गुनाह करना ही नहीं है। फिर बतकाज़ा बशरियत ये कर बैठा, फिर तौबा कर ले, अब तो करना ही नहीं है मुझे। तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाहुल करीम ये अपनी तौबा पर कामयाब हो जाएगा। तौबतुन नसूह इसको हासिल हो जाएगी, तौबा पर कायम रहने वाला ये बन जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मायूस ना हो मायूस, आती है सदा गोरे गरीबा से, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है। सबक़त रहमती गज़बी, ये हदीस पाक है कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी है, सबकत रखती है। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, गज़ब के मुकाबले में रहमत ज़्यादा है। उसकी रहमत ढांप लेगी और गुनाह छूट जाएंगे। बड़े बड़े औलिया किराम के जो तस्किरे हैं उनमें भी बाज़ औलिया के ये वाक़यात देंगे। पहले ये नामी गिरामी कोई गुनाहगार होता था, कोई डाकू होता था, कोई शराबी होता था, कोई सूदखार होता था, लेकिन बाद में जब इन्होंने तौबा की है तो विलायत का ताज इनके सर पर रखा गया और आज भी इनके चर्चे हैं। तो अल्लाह चाहे तो किसको किस तरह नवाज दे, ये उसके खजाने में क्या कमी है, और उसकी रहमत से बंदा मायूस ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो बात आप इरशाद फरमा रहे हैं, इसमें इस तरह का भी उज़ुर मटेरियल वो मिलता है कि बाज़ ऐसे वाक़या जैसे कि इन्होंने कोई सी नेकी कर ली और अल्लाह पाक को इनकी नेकी इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने इनको सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दी। तो बसा वक़्त बंदे से ऐसी नेकी हो जाती है, ऐसी को भलाई का काम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी अल्लाह पाक तौबा की तौफीक अता करके इनके लिए रास्ते खोल देता है। तो यूँ कह सकते हैं कि नेकी करने का जो मामला है ना, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपको बज़ाहिर छोटी से छोटी नज़ारा है कर लें, क्या पता यही नहीं कि अल्लाह को राज़ी कर दे और हमारे लिए आगे रास्ता खुल जाए। बेशक बेशक। रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान मुबारक।
रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक